اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن پاک کے سورہ نبا آیت نمبر 21 سے 30 تک جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے انہیں ٹھنڈک نہیں ملے گی، آگ ہوگی۔ دوسرا، انہیں پانی گرم ملے گا اور وہ بھی پیپ کی شکل میں۔ مختصر میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم آپ اس وقت اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گرمی جو ہے اس سے انسان تنگ ہوتا ہے، ٹھنڈک سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک دنیا کی بات ہے، وہاں کتنی گرمی ہوگی اور جہنم کی کتنی گرمی ہوگی۔ پھر اسی سورہ نوا کی آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک جنت کا بڑا خوبصورت منظر پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، اور کامیابی ہے کہ انہیں وہاں باغ ملیں گے، انگور کھانے کے لیے، باغ رہنے کے لیے، اور پھر نو خیز دوشیزائیں ہم عمر وہاں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو جو نقشے کھینچے ہیں، اس لیے کھینچے ہیں کہ انسان کے دل میں ہمیشہ فطری طور پہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی جگہ جائے، آرام سے رہے۔ تو اب اس میں جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، قرآن پورا موجود ہے، اس پہ باتیں کی گئیں، بتائی گئیں۔ لیکن بنیادی چیز جو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جن کو سوائے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت جو ہے نا، اس پہ بھی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو عبادت نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ کی عبادت تو اس کو سجدے کرنا، اس کو راضی کرنا، بندوں سے اچھا سلوک جو ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی انعام دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ دونوں جو کرے گا وہ ان متقین میں شامل ہو جائے گا جن کو جنت ملے گی۔ جب جنت میں جانا ہے تو پھر یہ کام ضروری ہے۔ کون سے؟ کہ اللہ کی عبادت اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، توحید کو سمجھنا، شرک سے بچنا، اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنت میں لے کے جائیں گی. تو میں جب سورہ نبا کی تلاوت کر رہا تھا تو جب جنت کا منظر جو اللہ نے پیش کیا وہ میری نظر سے گزرا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اس کو حسن بیان کہوں یا بیان حسن کہوں. جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں اپنا دوشیزائیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب، تو ماحول کیسا ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ کی عبادت، سیدھے راستے پہ چلنا، انعمت علیہم جو ہے ان کے راستے پر، اور مغضوب علیہم کے راستے کو چھوڑ دینا، اس کو طلاق دے دینی، اسی راستے پہ چلنا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ایک بڑی زبردست بات کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو تقریر کی وہ تقریباً اسی آیت کی تشریح تھی. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی اور ایک عورت سے سب کو پیدا کیا، اور یہ جو حسب نسب ہے یہ تمہارے قبیلے برادریاں اور یہ جو گروہ تمہارے بنائے گئے ہیں یہ تمہاری پہچان ہے، تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. وجہ فضیلت اس کو ملے گی جو ہمیں پہچان لے گا. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو تقوی والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اور یہاں سورہ نبا میں بھی متقین کا ذکر کیا گیا ہے. تو تقوی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رعب اور اس کے جلال سے خائف رہتے ہوئے اس کی حکم عدولی سے ڈرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو تقوی والے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں ساری. وہاں یہاں تو ٹھیک ہے، حسب نسب اللہ عطا فرماتا ہے. کسی گھر پیدا ہو جانا کسی انسان کے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ سید کے گھر پیدا ہو گیا یا غیر سید کے گھر پیدا ہو گیا. انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کو وجہ فضیلت نہیں بنایا گیا. جو چیز انسان کے اختیار میں ہے تقوی، اس کو وجہ فضیلت بنایا گیا کہ یہ تو تمہارا تعارف ہے. اب ایک گاؤں میں کوئی شخص ہو، اس کا ایک نام ہو، فرض کرے نذیر یا کوئی بھی نام رکھ لے، تو اس نام کے کئی لوگ ہوں گے اس گاؤں میں. کوئی آدمی جائے گا تو پوچھنا پڑے گا جی کہ وہ ملک نذیر یا رانا نذیر یا کوئی فلانا نذیر، اس طرح ہوگا نا. تو پہچان ہے یہ جتنے بھی قبیلے، برادریاں، شجرے، نسب، سب یہ تعارف ہے صرف، اور یہ قابل فخر نہیں ہے. قابل فخر تب ہوگا کہ ہم جن کی اولاد ہیں ان کی سنت پہ کتنا چل رہے ہیں، اتباع رسول پہ کتنا چل رہے ہیں. اگر اتباع رسول پہ ابو لہب نہیں ہے تو قریشی ہاشمی ہونے کے باوجود جہنمی ہے. اور اگر اتباع رسول میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام آزاد کردہ وہ ہے تو وہ جنتی ہے. یہاں معیار ہی دوسرا ہے. تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کے بعد داخل ہوئے مکہ میں تو پہلی جو اذان
وہاں ہوئی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ مکے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، تاکہ یہ قریش سمجھ جائے۔ اور وہ بات بھی کر رہے تھے کہ اس سے اذان دلوانے کی ضرورت تھی، کسی کو اچھے نسب والے آدمی سے کسی سے کراتے تھے، تو حضور یہی سمجھا رہے تھے کہ میں اسی بت کو توڑنے آیا ہوں، یہی ذات پات کے بت، یہی ایام جاہلیت کے بت، انہی کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو اس لیے میں ایسے آدمی سے اذان دلوا رہا ہوں کہ جو آزاد کردہ غلام ہے، اور وہ مکے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے یہ بالکل واضح کر دیا کہ کسی کے گھر پیدا ہو جانا شرف کی بات تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا، اس کو برقرار رکھنا، اودی لج پالنا کہ اگر اچھے گھر میں پیدا ہوئے ہے تو اس کو آگے لے کر چلنا اس کام کو۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی ہونے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، اس میں ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، اور جتنی بھی دوسری انسانی برادری ہے اس کے حقوق شامل ہیں اس میں، اور پھر جا کے ساری بات بنتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا نسب بہت اعلیٰ ہے، یا میں بہت بڑا افسر ہوں، یا بڑا مالدار ہوں، یہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی، وہاں صرف کردار کی بات ہوگی، صرف کردار کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ ایک چیونٹی جو ہے اگر اس کو مقصد حیات سمجھ آ جائے کہ اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی طرح بتا دے، تو اس ہاتھی سے بہتر ہے کہ جو نہیں جانتا کہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہٰذا چیونٹی اور ہاتھی کے سائز کا بڑا فرق ہے، مگر سوچ اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔